پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو تو دکھائیں گے معاذ اللہ، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو پھر ہمارا انعام کیا ہوگا؟ سودا پہلے طے کر رہے ہیں، کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ بادشاہوں کا قریبی ہونا بھی تو بڑی بات ہے نا، لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں قریبی ہونے کے لیے، اور یہ جو قریبی ہوتے ہیں نا، بالخصوص جو بادشاہوں کے قریبی ہوتے ہیں، بادشاہوں کی تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہی بنتے ہیں۔ یہ ان کو روز خبر دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور دنیا کے زیادہ تر حکمران انہی لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا خود عوام سے رابطہ نہیں رہتا۔ اگر وہ خود عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو شاید انہیں اچھی اور صاف ستھری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں۔ خیر، جادوگروں نے جب کہا ہمیں کیا دو گے تو اس نے کہا تمہیں قریبی بنا لوں گا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، جادو کر دیا اور انہیں ڈروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ ان کی رسیاں سانپ بن گئی تھی نا، دراصل وہ سانپ بنی نہیں تھی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا، انہیں سانپ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں۔ وہ عصا سانپ بنا اور جادوگروں کی ساری چیزوں کو نگل ہی گیا۔ ان کی بہت ساری رسیاں سانپ بنی تھی، ان کا ایک ہی عصا سانپ بنا اور سب کو نگل گیا۔ اس طرح کے معجزے کی حقانیت اور جادوگروں کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی الٹا ہاتھ کاٹ دوں گا، سیدھا پیر کاٹ دوں گا، میری بغیر اجازت ایمان لے آئے ہو، اور تمہیں سولی پہ بھی چڑھوا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے۔ یہاں ایک لطیف بات ہمارے صوفیاء نے بھی لکھی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا اور جادوگر کلمہ پڑھ گئے۔ وہ کس طرح کلمہ پڑھ گئے؟ تو کہنے لگے دراصل انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کا ادب بڑا کیا تھا۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ کے بھی ان سے کہتے ہیں کہ رسیاں آپ پہلے ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ آپ عصا پہلے رکھیں گے کہ ہم رکھیں؟ تو اتنا سا ادب کیا تو رب کریم نے فرمایا جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، جو نبی کا ادب کرے وہ بے ایمان نہیں رہ سکتا، اور جو نبی کی بے ادبی کرے وہ ایماندار نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہاں ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے پوچھ لیا، نبی کے پوچھے بغیر پہل نہیں کی، تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال گردانتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری طرف سے، اور برائی کو معاذ اللہ بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہتے تھے معاذ اللہ آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے نا نہیں کہتے ہیں جب سے میں وہاں گیا ہوں تب سے، ہمارے بزرگ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ کسی زمیندار نے نماز پڑھنی شروع کی تھی تو اس کے جانور مرنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید یہ کسی بزرگ کے سبب سے ایسا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 130 اور 143 کا بھی آپ سورہ اعراف کی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا، جموں کا، مینڈکوں کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئے، ٹڈیاں آ گئیں،
یہ اللہ نے عذاب نازل کی۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا۔ تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حال فرماتے تو فرعون پھر ناراض رہنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں، لوگ سوئے ہوئے تھے، تو دو آدمی، ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کی اپنی قوم میں سے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا، اس پر وہ قبطی، وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اور بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ یہ دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا، آپ نے بس اس کو سمجھایا، پر کچھ لوگوں کو سمجھ، تو حضرت موسیٰ نے پھر ایک مکہ مارا، ایک گھونسا مارا، صرف ایک ہی۔ یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک مارا، آدمی دھڑام سے زمین پہ گرا اور ماری گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغفار بھی فرمائی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اگلے دن نا حضرت موسیٰ دوبارہ آئے، وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، وہ کم از کم دشمنی تو عقل مندی سے کرتا ہے نا، لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی۔ حضرت موسیٰ دوبارہ آئے تو وہ بنی اسرائیلی اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے، تو خود بڑا جھگڑالو ہے، تو نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جب اس کی طرف بڑھے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے وہ راضی رہتا ہے، اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرعون کے دربار تک گئی، وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور معاذ اللہ شہید کریں گے۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست، اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاں آدمی کے حق میں فلاں جگہ حالات کیسے خراب ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی۔ یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے، بلا وجہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا، وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے، مجھے طلاق ہو گئی تھی، تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی۔ تو بھئی یہ کوئی تانے والی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ بیوی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی، کس کی غلطی تھی؟ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں کیوں طلاق؟ تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ، تھوڑی احتیاط فرمائیں بولنے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور آپ مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا،
ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں، اور دو خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبوری یہ ہے، ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی، مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو۔ وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے، اور عورتیں بیچاری کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ جھٹ سے آگے بڑھے، پیچھے ہٹو۔ ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ بیویاں جلدی جلدی گھر گئیں، جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو مجبور اور بے کس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔